सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर कोई जेल में चला जाए तो होना तो ये चाहिए कि उसकी तरबियत होनी चाहिए, उसे कोई अक्ल, समझ, शऊर आना चाहिए। मगर हमारे वहाँ पे समझ से बाहर है कि लोग जेल में जाने के बाद और बाहर आकर भी अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि दोबारा वो जेल में न जाएँ। ये सुनते हैं ज़रा इसकी बात। जी। जवाब देना चाहता हूँ। परेशानी तो नहीं है ना? साढ़े तेरे तो परेशानी महसूस हो रही है, नहीं है ना? क्या बात? डीसी जिला चनियोट, मुतल्लिका इदारे और उनके साले ये नोट फरमा ले जो कहते हैं जनाब नगर के कादियानी हमारी रेड लाइन है। हम आपको आज जनाब नगर के कादियानियों को जूते की नोक। अच्छा, ये जहालत का म्यार है। इनकी दोनों की तस्वीरें मैं लगा दूंगा ऊपर बोर्ड पे। अच्छा, हुआ ये है कि ये लोग जेल में थे और जेल से ये आए हैं बाहर, और फिर जो लोग इनका इस्तकबाल करने गए हैं वहाँ पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और डीपीओ को और पुलिस के दूसरे ऑफिसर जो हैं चिन्योट के, उनको धमकी दी जा रही। जो लोग कहते हैं जी जो चिनाब नगर हुआ है वो रेड लाइन है। पहली चीज़ तो इन अक्ल के अंदों से बंदा पूछे कि पूरा पाकिस्तान जो है वहाँ पे अगर पुलिस सही तहफ़्फ़ुज़ दे तो ना किसी का कोई मजहबी नुकसान हो, ना किसी का जानी नुकसान हो, ना किसी की साथ ज़्यादती हो, ना जुल्म हो। मगर ऐसा नहीं है। ये जो वाक़यात पाकिस्तान में पिछले कई अरसे से चल रहे हैं और दिन ब दिन में इनमें इजाफा भी होता जा रहा है। होता ये है कि अब चिनाब नगर रबुआ की अगर जिस तरह ये धमकियाँ लगा रहे हैं कि जूते की नोक पे और ये और वो, यहाँ से इनकी काबिलियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस कहीं की भी हो, उनका फ़र्ज़ है कि वो किसी भी इलाके से कोई तल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िरके से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी मज़हब से तल्लुक़ ना भी रखता हो। ये भी बात सुन लें मेरी। पुलिस का फ़र्ज़ है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, और जब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती है तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है इस तरह के जो लोग हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ नफ़रत वाली तकरीरें करते हैं, और ये तकरीर जो होती है फिर जो सामने खड़े होते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा जाहल हर तरफ, ज़रूरी नहीं कि आपको पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे ममालिक हो, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। आज अच्छे लोगों की नस्ल भी चल रही है, अबू जहल की भी नस्ल चल रही है। अब ये आपने बातचीत से अंदाज़ा लगाना है, जो भी कोई बातचीत करता है, कि ये किस नस्ल से बंदा तल्लुक़ रखता है। मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ आ जानी चाहिए। और फिर जो सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर, अब इनको नारे तकबीर का अगर मतलब पूछे तो इनको पता नहीं होगा। इनको आशिक़े रसूल का मतलब पूछे, इनको इल्म नहीं होगा। इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात के मुतल्लिक़ पूछे, किसी को इल्म नहीं होगा। जेल में जाना ये समझते जी हमारे लिए फ़ख्र है, जेल में से बाहर आना ये जी हम वो पूछ रहा है जी मुझे कुछ हुआ। अब किसी भी बेशर्म इंसान के वो सुनी होगी मिसाल तो पुरानी है, मगर चलो वो किसी की पीठ पे शर्मगाह पे दरख्त निकल आया, उसने कहा जनाब अब क्या करोगे? वो कहता चलो इसकी छाँव में बैठे। ये हालत हो चुकी है। और फिर पुलिस को, डीपीओ को, जो भी वहाँ के सरकारी ऑफिसर है उस इलाके के, उनको धमकियाँ दी जाती। इसलिए यहाँ पे नहीं, सियालकोट में भी आजकल वकला जैसे लोग जिन्होंने सुबह से शाम तक सिर्फ हराम के केस बनाने, हराम की रोटी के ऊपर उनकी नज़र होती है। सबकी नहीं, इक्का दुक्का को ठीक है, एक आधा मिल जाएगा, मगर वो भी बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा। ढूंढ के देख लें, खुद ही केस डलवाने, खुद ही सब कुछ करना। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी इसी तरह के हालात नज़र आ रहे थे। तो ये हमारा पुलिस का महकमा ठीक होना भी चाहे तो ये नहीं होने देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। अब चिनाब नगर पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये लोग जो चाहें वो जहाँ जाए, जो कहें वो वहाँ जाके करें, या चिन्योट में करें या जहाँ भी करें, तो पुलिस ने तो हरकत में आना है। और जब पुलिस हरकत में आती है और इनको मना करती है, इनको समझाती है कि ये रास्ता ठीक है, और ये सब अनपढ़ है। कई ऐसे होंगे जिन्होंने
جنہیں دور سے سکول دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہو، اس طرح کے. اور یہ غریب غربا وہ لوگ ہیں جن کو بس میرا خیال ہے صرف استعمال کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے اصل میں اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کی. یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آج کے دور میں جس طرح ہمارے ملک میں آپ ارد گرد نظر ڈالے حالات ہیں، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ڈاکو چوری بھی کر رہا ہے. یہ آئے دن خواتین پکڑی جاتی ہے، کبھی کوئی جعلی سونا بیچنے آئی ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، 6 خواتین پکڑی، یہ گروہ کیا جی یہ بچے اٹھانے آیا، کتنے کا بچہ بیچ رہے، 500 1000 2000 کا بچہ بیچ دیا، اور جس ماں کا بچہ گیا اس سے کیا گزرتی ہو. یہ اپنے آس پاس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا وہاں پہ اس وقت پاکستان جیسے ملک میں جو مختلف رنگ میں مافیا ہے وہ کام کیسے کر رہا ہے. کوئی مانگنے والے روپ میں آتا ہے، کوئی کسی روپ میں آتا ہے، کوئی کسی روپ میں آتا ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا 2 بندے تھے، ان کی جب ویڈیو بنانی شروع کی، ہاں جی کدھر آئے ہو، ہم نے نہیں بتانا، کیمرہ بند کرو. اچھا جی کیمرہ کیوں بند کرو، آپ آئے کس مقصد کے لیے؟ ہم جی لوگوں کی مدد کے لیے پیسے اکٹھے کرتے. اچھا کن لوگوں کی مدد کے لیے؟ وہ پیچھے سے کوئی کمپنی ان کو چھوڑ گئی وہاں پہ، وہ وہاں پہ پیسے مانگنے شروع کر دی، کوئی رسید کو پکڑ لی. اب کسی کو کیا پتا کہاں جانے یہ پیسے. فراڈ، ہر طرف فراڈ. کوئی سوشل میڈیا دیکھ لے، آج بھی میں دیکھتا ہوں، مجھے کئی دفعہ افسوس بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آ جاتی. اشتہار دے رہا ہے جیسے ہی آپ ہمیں کال کریں گے محبوب آپ کے پاؤں میں آ کے گر جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. قوم کو بیوقوف بنایا ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے اس سے بڑی بیوقوف قوم آپ کو ملنی نہیں. اور یہ نہیں کہ وہاں پہ یہاں پہ بھی بناتے ہیں بیوقوف. آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے. آئے دن فون آئیں گے ہمیں یہ پیسے چاہیے، وہ چاہیے، میری ماں بیمار، میرا باپ بیمار، میرا آپریشن. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کہانی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں انہوں نے سیکھی. یہ روزانہ پتہ نہیں کتنی کالیں ہمیں آتی ہیں، کتنے میسج ہمیں آتے ہیں، کبھی میسنجر پہ، کبھی ٹک ٹاک پہ، کبھی کہیں. خواتین ہیں بس یہی کہانی، یہی مرد میں ہیں وہ بھی یہی کہانی. کسی کو پیسے بھیجنے بھی پڑے کسی کام کے لیے، وہ کام بھی نہیں کرتا، وہ پیسے کھا گیا، بعد میں ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتا. جیسے لوگ وہاں پہ بڑے بڑے ہیں، اور پھر کہیں گے ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. جب آپ نے رزق حلال کی طرف جانا نہیں، رزق حلال کی طرف تو اسی وقت جائیں گے جب آپ کے پاس کوئی دماغ ہوگا. تو جب آپ کے پاس دماغ ہوگا اور آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو مذہبی طور پہ پریشان کرنا، اور خود آپ نے مذہب کے مطابق چلنا ہے، خود آپ کا مذہب سے دور دور تک نہ لے نہ دیں. مجھے 100% یقین ہے یہ دونوں کی جو میں تصویریں لگائی، ان سے آپ نماز کہیں آ کے سوشل میڈیا پہ سنا دے، دعائے قنوت سنا دے، اس کو وہ نہیں آتی ہو. یہ میرا چیلنج ہے ایسے لوگ، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا دین کا، مگر ان کے نعرے ہوں گے اور یہ پولیس کو دھمکیاں دیں گے، کیونکہ جوتے پڑھنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اور جب جوتے نہ پڑھیں تو وہ طبیعت خراب ہو جاتی. اور یہ چنیوٹ کے جو پولیس افیسر ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو جب تک آپ سبق نہیں دیں گے اور جو ان کا استقبال کرنے کے ان کو ساتھ بھی ذرا ایسا سلوک کرے جو مذہبی طور پہ اس طرح کے نعرے لگا کے بعد میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے. ان کو اگر آپ موقع دیں گے تو یہ آپ کو موقع نہیں دیں گے، یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ بڑی ایک ضروری بات ہے، آپ کو میں نے بتا دی. آپ ان کے رگڑے میں کبھی آئیں گے، آپ کو کبھی نہیں چھوڑے. اگر آپ ایمانداری کے ساتھ سب پاکستانیوں کو تحفظ دیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک زبردست ملک بن سکتا ہے. بنیادی چیز جو پاکستان کی جہاں خرابی ہے وہ ہمارا پولیس کا محکمہ ہے. میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک پولیس والا، وہ کیا کسی کو پوچھ رہا تھا اس کے اوپر کون سا کیس بنانا ہے، کیونکہ کرندے چھوڑے ہوتے ہیں. وہ کہتا فلان ڈال دو، پارٹی کیسی ہے، وہ کہتا ہے اس کے پاس پیسے، ہاں تو وہ والا ڈالو جو پیسے یہ بھر سکے اور ہمارا بھی سسٹم چلتا جائے. اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں. تو ہمارے پولیس والے جو ہیں اکا دکا کوئی اچھے لوگ بھی ہوں گے، وہ جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ برے لوگ ان کو جینے نہیں دیتے، ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے، ان کے لیے اور مسائل پیدا کر دیتے. تو یہ جو لوگ آج جیل سے باہر آ کے پھر ابھی بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی، اور ان کو جو بھڑکاتے ہیں، جو علماء بھڑکاتے ہیں،
وہ کتنے مولوی کتنے اندر جاتے ہیں. یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, 150-200 بندہ پکڑا گیا, کتنے مولوی پکڑے گئے, سب تتر بتر ہو گئے, دائیں بائیں بھاگ گئے. کوئی اتنے شیر کے بچے تھے وہاں کھڑے ہونا تھا نا باپ, جب لوگوں کے گھروں کو آگ لگوا رہے تھے, لوگوں کا نقصان کر رہے تھے اس وقت. تو ایک سوال ہے سادہ سا. اس کے بعد یہ علاقہ بدل کے سیالکوٹ میں بیٹھ کے, کبھی کسی جگہ بیٹھ کے, کبھی کسی جگہ بیٹھ کے انتشار کی تقریریں کرتے ہیں آپ. یہ حالت جو بن چکی ہے پاکستان میں وہ آپ سب کے سامنے. اور ضمانت پہ کسی کو چھوڑ دیا جائے, غلطی ہو جائے, ہوتا ہی ہے کہ اس کو سبق حاصل ہو, نہیں سیکھنا ہی نہیں, برباد ہو جانا. سیکھنا ہی, عقل سے کام نہیں لینا. یہ جناب حالات ہو چکے اس ملک, جس ملک میں آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہ کوئی قوانین ہے نہ کوئی تحفظ ہے, کسی کو پتہ نہیں میرے ساتھ اگلے منٹ میں کیا ہو جائے. مطلب چنیوڑ کی پولیس کو چاہیے کہ ذرا جو ان کی تصویریں لگی ہیں ان کا ذرا پتہ تو کرے. ان کی ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, لمبیاں دھمکیاں دے رہے. چینل کو سبسکرائب